يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ایمان والو اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان لے آؤ۔ اور ایمان والوں ہی سے کہا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے والے بندوں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ جو ایمان کے تقاضے ہیں انہیں اپنی زندگی میں جگہ دو۔ نماز کی پابندی کرو، ذکر اور تلاوت کا اہتمام کرو، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، کسی برے عمل کے قریب نہ جاؤ، کوئی لایانی اور فضول بات اپنی زبان سے نہ نکالو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں اور بندیوں کی صفات بیان کی ہیں۔ بتایا ہے کہ ایمان لانے والے مرد عورتیں ان کے اندر یہ عادت ہونی چاہیے کہ وہ نماز خوب خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والے ہوں، ہر لایانی بات سے بچنے والے ہوں، غلط راستوں سے، بے حیائی کے کاموں سے دور رہنے والے ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، امانت اور عہد کو پورا کرنے والے ہوں، اور ہر دم نماز کے سلسلے میں خوب خیال رکھنے والے ہوں۔ جن کے اندر یہ عادتیں ہوں گی وہی جنت پانے والے بنیں گے۔ غور کیجئے کہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم کس طرح زندگی گزاریں، ہماری زندگی میں کون سے اعمال ہونے چاہیے اور کون سی باتیں ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس آئینے میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری بہنیں غور کریں کہ وہ نماز کی کتنی پابندی کرتی ہیں۔ ہماری بہنیں سوچیں کہ لایانی اور فضول کاموں اور باتوں سے وہ کتنا بچتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں غیبت ہو رہی، چغلی کی جا رہی، الزام تراشی ہو رہی، رشتہ دار عورتیں ایک دوسرے سے دشمنی رکھ رہی ہیں، ساس اور بہو کی لڑائیاں ہیں، نند اور بھاوج کی آپس میں لڑائیاں ہیں، ایک پڑوسن دوسری پڑوسن سے دشمنی رکھ رہی ہے، اور ایک دوسرے کے سلسلے میں بھلی بری باتیں کہی جا رہی ہیں، غلط سلط الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ یہ سب زبان کے گناہ ہیں، یہ بغض اور دشمنی دل کے گناہ ہیں۔ اللہ کے ہاں اس پر پکڑ ہوگی، اللہ کے ہاں زبان کے سے نکلے ہوئے الفاظ پر حساب لیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ زبان کی حفاظت کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کیا ہم زبان کے کہے ہوئے الفاظ پر پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا میں تو تم کو عقل مند سمجھتا تھا، تم یہ کیسی بات کہہ رہے ہو؟ هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم، لوگوں کو منہ کے بل جہنم کی آگ میں گرانے والی ان کی زبانوں کی کمائی ہے۔ آج اگر کسی پر الزام لگایا جائے گا، آج اگر کسی پر بہتان لگایا جائے گا، آج اگر کسی کی غیبت کی جائے گی، آج اگر کسی کی چغلی کی جائے گی، آج اگر زبان سے جھوٹی بات کہی جائے گی، دوسرے کو نیچا گرانے کے لیے اگر غلط سلط افواہیں ہم پھیلائیں گے تو کل قیامت کے دن
ہمیں اپنی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک بول کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ جھوٹ کیوں کہا، تم نے فلاں کی غیبت کیوں کی، تم نے اپنی زبان سے فلاں عورت کا دل کیوں دکھایا، تم نے کسی غریب کو غریبی کا طعنہ کیوں دیا، تم نے کسی ایسی عورت کو جو شکل و صورت میں کم ہو یا مال میں تم سے کم ہو یا ذات برادری میں تم سے کم ہو، تم نے اس کو ان باتوں کا طعنہ کیوں دیا؟ اللہ کے ہاں یہ پوچھا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کتنے اونچے درجے کے خاتون ہیں، کتنی علم والی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پیاری ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو دنیا کی تمام عورتوں پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی سرید کھانے کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ عرب کا ایک کھانا ہوتا تھا، اس کو سرید کہتے تھے۔ گوشت میں روٹیاں توڑ کر اس پر گھی ڈال کر کھایا جاتا تھا اور عربوں کے ہاں وہ بہت لذیذ کھانا سمجھا جاتا تھا۔ اس کھانے کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عائشہ کو عورتوں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے سرید کھانے کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایسی علم والی خاتون ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ ان سے مسئلے پوچھتے تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن پاک کے سب سے بڑے مفسر گزرے، امت میں ان سے بڑا قرآن کا کوئی مفسر پیدا نہیں ہوا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس وہ شاگرد تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عائشہ سے پڑھتے تھے، فتوے پوچھتے تھے، قرآن کی آیتوں کا علم حاصل کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عائشہ کا مقام کتنا اونچا تھا اور دینداری میں وہ کتنی ممتاز تھیں، لیکن اس کے باوجود ایک دن اپنی زبان سے انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا۔ میری پیاری بہنوں دھیان سے سننا، کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، لیکن ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ صفیہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضور کی دوسری اہلیہ ہیں، حضرت عائشہ کی سوکن تھی۔ حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ صفیہ کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا قد کم تھا، صرف اتنا کہا کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں، کوئی گالی نہیں دی، کوئی الزام نہیں لگایا، کوئی بہتان کی بات نہیں کہی، صرف وہ چھوٹے قد کی تھی اور انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ صفیہ کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ صرف ایک جملہ انہوں نے کہا تھا، قد کے چھوٹا ہونے کی بات کہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت ناراضگی ظاہر کی اور ایک جملہ کہا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ حضور نے فرمایا انکی قلت کلمۃ لو مزجت البحر لمزجته، کہ عائشہ تو نے ایسا کڑوا جملہ کہا کہ اگر سمندروں میں اس کو ملا دیا جائے تو سارے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ تو نے اتنی بری بات کہی، تو نے ایسی کڑوی بات کہی کہ سارے سمندروں کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ غور کیجیے کہ آج کل جو باتیں کہی جاتی ہیں، جو غیبتیں کی جاتی ہیں، جو الزام لگائے جاتے ہیں،
اس کے مقابلے میں تو یہ بہت ہی ہلکی بات تھی، بہت چھوٹی بات تھی۔ صرف اتنا کہا تھا کہ حضرت صفیہ چھوٹے قد کی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی ٹوکا، ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ فرمایا کہ تو نے ایسا کڑوا جملہ کہا کہ اگر سمندروں میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ آج ہماری بہنیں اپنا جائزہ لیں کہ وہ اپنی زبان سے کیسے کیسے برے الفاظ کہتی ہیں، اپنی پڑوسنوں کو، اپنے رشتہ دار خواتین کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، ایک بہن دوسری بہن کو، ایک رشتہ دار خاتون اپنی دوسری رشتہ دار خاتون کو کیسے برے برے القاب سے یاد کرتی ہے، یہاں تک کہ جان بوجھ کر کسی کو چھوٹا دکھانے کے لیے الزام لگایا جاتا ہے، بہتان لگایا جاتا ہے، ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور صرف اس لیے کہ ہمارے دل میں جو دشمنی کے جذبات ہیں ان کی تسکین ہو، ہمارے دل میں جو حسد ہے اس کی تسکین ہو۔ ہم دوسری بہنوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم جواب نہیں دے پائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی ان باتوں کا کوئی جواز نہیں پیش کر سکیں گے۔ قرآن پاک میں کہا گیا کہ جو لوگ بہتان لگاتے ہیں وہ بہت بڑے مجرم ہیں، بہت ہی سنگین گناہ کرنے والے ہیں۔ الزام لگانے والوں کے لیے، بہتان لگانے والوں کے لیے سزا بیان کی گئی کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، 80 درے لگائے جائیں گے۔ اگر کسی نے جھوٹی تہمت لگا دی، الزام لگا دیا، بہتان لگایا، 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 درے مارے جائیں گے، اور ایسے شخص کو معاشرے میں متعارف کرایا جائے گا کہ یہ شخص، یہ مرد یا یہ عورت الزام لگانے والے ہیں، بہتان لگانے والے ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں منافقوں نے تہمت لگائی تھی، اور کچھ مسلمان بھی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اس تہمت میں شریک ہو گئے تھے۔ قرآن پاک نے اس پورے قصے کو بیان کر کے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر اللہ کا کرم شامل حال نہ ہوتا تو ایسے تمام الزام لگانے والوں پر اللہ کا بہت بڑا عذاب آ جاتا، بہت بڑی سزا ان کو ملتی۔ الزام لگانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حد مقرر کی گئی ہے کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو 4 اماموں میں سے ایک امام گزرے، بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، نیک انسان تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مسجد نبوی میں حدیث شریف پڑھاتے تھے، اور سینکڑوں ہزاروں علماء ان سے حدیث شریف کا درس لیتے تھے۔ اللہ نے ان کو بڑی عزت سے، گہرے علم سے نوازا تھا۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے، ابھی ان کی شہرت نہیں ہوئی تھی، ابھی دنیا نے جانا نہیں تھا کہ ان کے پاس کتنا گہرا علم ہے۔ اس وقت ایک عجیب واقعہ مدینہ منورہ میں ہوا۔ وہ قصہ یہ تھا کہ غسل دینے والی ایک عورت تھی جو مردہ عورتوں کو نہلاتی تھی، جن عورتوں کی وفات ہو جاتی تھی، جن کا انتقال ہو جاتا تھا، یہ خاتون جا کر ان کو نہلاتی تھی، غسل دیتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ عورت مدینہ منورہ کی ایک فوت ہونے والی خاتون کو غسل دے رہی تھی، نہلا رہی تھی۔ ظاہر ہے کپڑے اتار کر غسل دیا جا رہا تھا، اور غسل دیتے دیتے
اس نے اپنی زبان سے ایک جملہ کہہ دیا جو تہمت کا جملہ تھا، الزام اور بہتان کا جملہ تھا۔ اس نے کہہ دیا کہ یہ عورت زنا کرنے والی عورت تھی، بدکار عورت تھی، اور نہلا رہی تھی یہ عورت، اور نہلاتے نہلاتے اس نے یہ جملہ کہا۔ جس وقت وہ نہلا رہی تھی اس کا ہاتھ اس مردہ عورت کے نازک مقام پر تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ یہ زنا کرنے والی عورت ہے، بس اس کا ہاتھ وہیں چپک گیا، اور ایسا چپکا کہ نکلتے ہی نہیں تھا۔ جنازہ لے جانے میں دیر ہونے لگی، لوگ پریشان ہیں کہ جنازے میں تاخیر ہو رہی ہے، غسل ابھی تک کیوں نہیں ہو گیا۔ جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ نہلانے والی عورت کا ہاتھ اس مردہ عورت کے نازک مقام پر چپک گیا ہے اور الگ ہی نہیں ہوتا ہے۔ لوگ بہت پریشان ہوئے، علماء کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، کسی بھی طرح ہاتھ الگ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ علماء بھی حیران ہوئے کہ ایک زندہ عورت ہے، ایک مردہ عورت ہے، مردہ کو دفنانا ہے اور زندہ عورت اس کے ساتھ چپک گئی ہے۔ اب مردہ عورت کے ساتھ زندہ عورت کو دفنایا نہیں جا سکتا، اور زندہ عورت کی وجہ سے مردہ عورت کے دفن ہونے میں دیر ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے۔ سب حیران رہ گئے کہ اس کا کیا حل نکالا جائے۔ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہی نہیں آ رہی تھی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے، ابھی ان کی شہرت نہیں ہوئی تھی۔ لوگوں نے ان تک یہ مسئلہ پہنچایا، ان سے پوچھا کہ ایسی ایسی بات ہے، کیا کیا جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور ان کے علم دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ جس عورت کا ہاتھ چپک گیا ہے، غسل دینے والی عورت، نہلانے والی عورت، ذرا اس سے معلوم کرو کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، کوئی بات اس نے کہی تھی، زبان سے کوئی جملہ کہا تھا، کیا ہوا ذرا معلوم کرو۔ چنانچہ لوگ آئے، اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کب چپکا ہے، کیسے چپکا ہے؟ تو اس نے اب صاف صاف بتایا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے نہلاتے نہلاتے اس عورت کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ زنا کرنے والی عورت ہے، بس اسی وقت میرا ہاتھ چپک گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا، انہوں نے فرمایا کہ اس عورت نے چونکہ اس دنیا سے رخصت ہونے والی عورت پر الزام لگایا ہے، بہتان لگایا ہے، اسی لیے اللہ کی طرف سے اس کو یہ سزا ملی ہے۔ اب جب تک اس کو 80 کوڑے نہیں مارے جائیں گے، اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اس وقت تک اس کا ہاتھ الگ نہیں ہوگا۔ چنانچہ کوڑا مارنے والوں کو بلایا گیا، اور اسلام میں الزام لگانے والوں کے لیے جو سزا ہے وہ اس پر جاری کی گئی۔ کوڑے مارے جا رہے ہیں، جیسے جیسے کوڑا پڑتا ہے ہاتھ تھوڑا تھوڑا الگ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب پورے 80 کوڑے لگے، ہاتھ ایک دم سے الگ ہو گیا، چپکا ہوا ہاتھ نکل گیا۔ اس سے علماء اور عام لوگوں کے درمیان حضرت امام مالک کے علم کی شہرت ہوئی کہ اللہ نے ان کو کیسا علم عطا کیا ہے کہ انہوں نے بات کو سمجھ لیا کہ ضرور اس نہلانے والی عورت سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ چپک گیا۔ میری پیاری بہنوں، الزام لگانا اتنا بڑا گناہ ہے، بہتان لگانا اتنا بڑا گناہ ہے، مگر آپ دیکھیں کہ ہماری بہنوں میں یہ گناہ کس قدر پایا جا رہا ہے، غیبت کس قدر کی جا رہی ہے۔ قرآن پاک میں بتایا گیا غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ حدیث میں بتایا گیا غیبت کرنا بدکاری اور زناکاری سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ اس کے باوجود غیبت کی جا رہی ہے، اس کے باوجود دوسری بہنوں کا دل دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ کی بندیوں، اللہ کے آگے توبہ کرو،
اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے زبان کا اچھے استعمال کی توفیق مانگو، اور اس کی تربیت حاصل کرو کہ کس طرح ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، کس طرح ہمیں اپنے آپ کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، الزام تراشی سے بچانا ہے۔ اچھی خاصی دیندار عورتیں بھی ان گناہوں میں لگی ہوئی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، تلاوت بھی کرتی ہیں، ذکر بھی کرتی ہیں، اور پھر اسی زبان سے بہنوں کی، اپنی پڑوسنوں کی، رشتہ دار عورتوں کی غیبتیں بھی بیان کرتی ہیں، اسی زبان سے چغلی بھی کھا رہی ہیں، اسی زبان سے برا بھلا بھی کہہ رہی ہیں، اسی زبان سے گالی بھی دے رہی ہیں۔ ہم کو شرم آنی چاہیے کہ جس زبان سے ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں اسی زبان سے ہم غیبت کر رہے ہیں، اسی زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، اسی زبان سے ہم چغلی کھا رہے ہیں۔ آج جو کچھ ہماری زبان سے نکل رہا ہے، کل اللہ ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، ہم سے پوچھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ زبان سے بات نکلی اور ختم ہو گئی، ہرگز نہیں۔ زبان کا ایک ایک بول اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن میں کہا گیا تم میں سے کوئی شخص اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں کہتا مگر یہ کہ اس پر ایک لکھنے والا مضبوط مقرر ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، ہماری ہر بات کو لکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز محفوظ کی جا رہی ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، آج جو کچھ تم کر رہے ہو کل قیامت کے دن اللہ کے پاس حاضر پاؤ گے۔ او اللہ کی بندیوں، غور کرو کہ ہماری زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا، سب کے سامنے نام اعمال کھول دیا جائے گا۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جب سینوں کے راز ظاہر کر دیے جائیں گے، ساری چھپی ہوئی باتیں سامنے لے آئی جائیں گی، کوئی چھپے سے چھپا عمل بھی اللہ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی طاقت اس دن بچانے والی نہیں ہوگی، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو سفارش کر سکے، کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی کہ جو اللہ کے غضب و غصے سے ہمیں امن و امان عطا کر سکے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، او دنیا کے انسانوں ڈرو اس قیامت کے دن سے جب کہ کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں قبول کی جائے گی، کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، کہیں سے انسانوں کی کوئی مدد نہیں ہو سکے گی۔ آج دنیا آباد ہے، آج دنیا رونق و زینت کے ساتھ سجی ہوئی ہے، آج دنیا اپنی تمام لذتوں کے ساتھ ہماری نگاہ کے سامنے ہے۔ آج دروازہ کھلا ہوا ہے کہ ہم گناہ کی طرف بڑھیں، نافرمانی کی طرف بڑھیں، ہم لذتیں حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں، لیکن اللہ کی بندیوں یاد رکھنا کہ ایک دن آئے گا جب ہم بھی مٹ جائیں گے، جب یہ دنیا بھی مٹ جائے گی، جب اللہ تعالیٰ آخرت قائم کرے گا، جب اللہ تعالیٰ ترازو قائم کرے گا، اعمال تولے جائیں گے، زندگی کا حساب کیا جائے گا۔ لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40، قیامت کے دن اس وقت تک کسی مرد یا عورت کے پیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ 4 سوال پوچھے جائیں گے، جب تک سوال کا جواب نہیں ملے گا قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ عن عمرہ فیما افنا، پوچھا جائے گا زندگی کہاں گزار کر آئے، زندگی تم نے کہاں کاٹی، زندگی کے دن رات میں تم نے کیا کیا، تم نے کتنی عبادت کی، تم نے کتنے گناہ کے کام کیے، تم نے راتوں کی تنہائیوں میں قرآن پڑھا یا موبائل پر فلمیں دیکھی، تم نے راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کیا یا ڈرامے اور سیریلز دیکھ
دیکھتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ زندگی تم کہاں گزار کر آئے ہو؟ تم نے ہماری عبادت میں، ہماری طاعت میں کس قدر محنت کی، اور معصیت اور گناہ سے تم نے اپنے آپ کو کتنا بچایا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، پوچھا جائے گا جوانی کی عمر کہاں کاٹ کر آئے۔ ایک سوال پوری زندگی کے بارے میں ہوگا اور ایک سوال خاص طریقے پر جوانی کے بارے میں ہوگا، اس لیے کہ جوانی عمر کا وہ حصہ ہے کہ جہاں انسان اگر چاہے تو بہت بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر بگڑے تو پھر وہ زمین کی پستیوں میں اتر جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی جوانی کی عمر میں اللہ سے ڈرنے والی بنے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، نگاہ کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، تو اللہ کی نزدیکی اس کو حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی دوستی کا مقام اس کو ملے گا، خوشگوار زندگی اس کو حاصل ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ بگڑ جائے، اس کی نگاہ کا دیکھنا صحیح نہیں ہو، اس کی زبان کا بولنا صحیح نہیں ہو، اس کے تعلقات اجنبی مردوں سے ہوں، اس کے گھر میں دین کا ماحول قائم نہ ہو، اس کی زندگی میں اللہ کی عبادت اور اطاعت نہ ہو، تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جائے گی، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی۔ جو بے پردگی کر رہی ہے، جو نامحرموں پر نگاہ ڈال رہی ہے، جو لڑکی اپنے آپ کی عزت اور اپنی عصمت کی حفاظت نہیں کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت سے وہ محروم کر دی جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی ہیں، یعنی ایسے کپڑے پہنتی ہیں جو باریک ہیں، جن سے ان کا جسم جھلکتا ہے، ایسے دوپٹے اوڑھتی ہیں کہ جن سے ان کے بال جھلکتے ہیں، ایسے کپڑے پہنتی ہیں جو چست ہیں، جسم کے اوپر وہ پوری طرح اس طرح آتے ہیں کہ جسم کے حصے ظاہر ہو جاتے ہیں، ایسا لباس پہننے والی عورتیں حضور کے ارشاد کے مطابق کپڑا پہننے کے باوجود ننگے بدن ہیں، وہ گناہوں کی طرف خود جھکنے والی ہیں اور دوسروں کو گناہ کی طرف بلانے والی ہیں، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کے مانند ہیں، یعنی اٹھے ہوئے سر ہیں۔ یہ فیشن کی طرف اشارہ ہے۔ کتنی عورتیں ہیں بالوں کا جوڑا ایسا بناتی ہیں کہ اوپر سر کے اوپر اٹھا ہوا ہے، ایسا جوڑا بنانا، فیشن کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے۔ عورتیں اس لیے نہیں ہیں کہ وہ فیشن کر کے گھروں سے نکلیں، میک اپ کر کے گھروں سے نکلیں، بد سور کر نکلیں، خوشبو لگا کر نکلیں اور دوسروں کو فتنوں میں مبتلا کرنے والی بنیں، ہرگز نہیں۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ضرورت کے وقت آپ گھر سے نکل رہی ہیں تو آپ بغیر کسی سجاوٹ کے نکلیں، بن سور کر نہ جائیں، خوشبو لگا کر نہ نکلیں، فیشن کر کے نہ نکلیں۔ یہ آپ کے لیے ناجائز ہے، یہ آپ کے لیے غلط اور نامناسب ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہے اور مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو ایسی عورت زناکار عورت ہے، ایسی عورت بدکار عورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں یہ سخت جملہ کہا کہ وہ بدکاری کرنے والی ہے، اس کا ذہن اچھا نہیں ہے، اس کا دل اچھا نہیں ہے، اس کی خواہشات اچھی نہیں ہیں، اس کی تمنائیں اور آرزوئیں اچھی نہیں ہیں، اس کا میلان لذتوں اور خواہشات کی طرف ہے۔ میری پیاری بہنوں، دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ حدیث شریف سنیے جو میں آپ کو سنا رہا تھا۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو عورتیں ایسی ہیں کہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگے بدن ہیں اور فتنوں کی طرف جھکنے والی ہیں، دوسروں کو فتنوں کی طرف بلانے والی ہیں اور فیشن کرنے والی ہیں، ایسی عورتوں کے بارے میں ارشاد ہوا کہ یہ کبھی جنت میں نہیں جا سکیں گی۔
یہاں تک کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو جنت سے 500 سال کی مسافت پر سونگھی جا سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، غور کرو کہ جنت سے کتنی دور ڈال دیا جائے گا ان عورتوں کو جو فیشن کر رہی ہیں، جو باریک کپڑے پہن رہی ہیں، جو الگ الگ ڈیزائن کے برقعے پہنتی ہیں تاکہ مردوں کو متوجہ کر سکیں، اپنے حسن و جمال کی نمائش کر سکیں۔ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ آپ کے لیے سنگین جرم ہے۔ آپ مسلمان عورت ہیں، آپ کے لیے حیا اور شرم زیور کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ کے لیے شرم و حیا آپ کا امتیازی نشان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت تو چھپائے جانے کی چیز ہے، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، عورت نمائش کے لیے نہیں ہے، عورت اس لیے نہیں ہے کہ بھرے بازار میں اس پر لوگ ہوس بھری نگاہ ڈالیں۔ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے آپ کا مقام اونچا رکھا ہے، اللہ نے آپ کے لیے عفت و عصمت اور طہارت کا فیصلہ فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو پردے کی تعلیم دی ہے۔ کہا گیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے پیغمبر مومن عورتوں سے کہہ دیجئے نگاہ جھکا کر رکھیں، غلط راستوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بے حیائی کی طرف نہ جائیں، بے شرمی کی طرف نہ جائیں، بے پردگی کی طرف نہ جائیں۔ ایسی کوئی بات ان کی زندگی میں نہ ہو جو کل قیامت کے دن ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ آپ دیکھیے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بے پردگی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، نامحرموں سے میل جول بڑھ رہا ہے۔ ایسے رشتہ دار مرد جن سے پردہ کرنا ضروری ہے ان سے پردہ نہیں کیا جا رہا ہے، ہنسی مذاق کی باتیں ایسے مردوں سے کی جا رہی ہیں جن سے پردہ واجب ہے، جو نامحرم ہیں، اگرچہ کہ ان سے رشتہ داری ہے مگر وہ نامحرم ہیں، اس لیے ان سے احتیاط ضروری ہے، ان سے پردہ ضروری ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کے لیے پردہ داری کی، عفت و طہارت کی، پاک دامنی کی، پاکیزگی کی کیسی تعلیم دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ عورتیں مسجد آئیں اور مسجد سے گھر واپس جائیں تو راستوں کے کناروں سے چلیں تاکہ مردوں کے ساتھ ان کا اختلاط نہ ہو۔ سمجھیے کہ نماز کے لیے آ رہی ہیں اور پھر گھروں کو جا رہی ہیں، تب بھی حضور ہدایت دے رہے ہیں کہ کنارے سے چلیں، مردوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں، مردوں کے ساتھ گھل مل کر راستے پر نہ چلیں، یہاں تک احتیاط سکھائی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہماری بہنیں پردہ داری چھوڑ رہی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ زناکاری بڑھ رہی ہے، بدکاری بڑھ رہی ہے، بے حیائی بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ ہماری مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، ان سے شادیاں کر رہی ہیں، ایمان چھوڑ دے رہی ہیں، حیا اور پاک دامنی کی زندگی چھوڑ کر بے حیائی کی زندگی قبول کر رہی ہیں۔ افسوس کہ وہ بہنیں جو کل تک اللہ کا نام لیتی تھیں آج غیروں کے ساتھ جا کر بتوں کے آگے سر جھکا رہی ہیں، غلط راہوں کو اختیار کر رہی ہیں، اپنے اخلاق اور ضمیر کا سودا کر رہی ہیں، اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہی ہیں، اپنے خاندان پر، اپنے معاشرے پر، اپنے گھر والوں پر کلنک لگا رہی ہیں، ان کے اوپر ذلت کا داغ اور دھبا لگا رہی ہیں۔ اللہ کی بندیوں، ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی بہنوں کو بچانے کی فکر کریں، ہم خود اپنے آپ کو بے حیائی اور بری باتوں سے دور رکھیں اور دوسری بہنوں کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ کیسا سنگین وقت ہے، کیسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کیسی یلغار ہم پر کی جا رہی ہے، کس طرح اس ملک میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کس طرح ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہماری بہنوں کو ورغلایا جا رہا ہے، اکسایا جا رہا ہے، غلط راستوں پر لے جایا جا رہا ہے، ان کی زندگی برباد کی جا رہی ہے، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کی عصمتوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور ہم آپ
خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے سماج اور معاشرے کو بچانے کے لیے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ مائیں اپنی بچیوں کی اچھی تربیت نہیں کر رہی ہیں، ان کی نگرانی نہیں کر رہی ہیں، ان کو توحید نہیں سکھا رہی ہیں، ان کو اللہ کی اور اس کے پاک رسول کی عظمت نہیں سکھا رہی ہیں۔ او اللہ کی بندیوں، میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ نے ماں بنایا ہے تو آپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی فکر کریں۔ اپنے بچوں کو، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، ان کو ایمان سکھائیں، ان کو یقین سکھائیں، ان کو اللہ کا نام لینا سکھائیں، ان کو شرک اور کفر سے دور رہنے کی ہر وقت تعلیم دیں، ان کو بتائیں ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے دین پر ہے، ہمیں عزت کے ساتھ اللہ کے دین پر جینا ہے اور عزت کے ساتھ اللہ کے دین پر مرنا ہے۔ ہماری زندگی بھی دین پر، ہماری موت بھی اللہ کے دین پر۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پکا مومن بنائیں، سچا مومن بنائیں، ان کے اندر اسلامی اور ایمانی صفات پیدا کریں، ان کے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں، ان کے اندر بہترین صفات پیدا کریں، انہیں بتائیں کہ میرے بچوں، میری بچیوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، میری نگاہوں کے نور، غور سے سنو کہ حالات اچھے نہیں ہیں، ماحول کے فتنے تمہیں بلائیں گے، تمہیں ورغلایا جائے گا، تمہیں اکسایا جائے گا، تمہیں دعوت گناہ کی دی جائے گی، تمہیں دعوت کفر کی دی جائے گی، مگر تم اپنے ایمان پر قائم رہنا، تم اپنے اچھے اعمال پر قائم رہنا، ہمیشہ نماز پڑھنا، ہمیشہ لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا، زناکاری اور بے حیائی سے بچنا، ہمیشہ ہر برے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھنا، پاکیزگی کے ساتھ جینا، پاکیزگی کے ساتھ دنیا سے گزر جانا، یہ ہمیں سکھانا ہوگا۔ ہم پر صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم خود مومن بن کر جئیں، ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو مومن بنائیں، ہم اپنی اولاد کو صاحب کردار بنائیں، ہم اپنی اولاد کو اچھے اخلاق والا بنائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والے مردوں اور عورتوں، کان کھول کر سنو کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے حفاظت کا انتظام کرو، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی فکر کرو۔ میری پیاری بہنوں، ایک طرف ہمیں خود ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہیں اور دوسری طرف ہمیں اپنی اولاد کو مومن بنانے کی فکر کرنی ہے۔ یہی دوسری بات مجھے آپ سے اہتمام سے کہنی تھی کہ آپ کی ذمہ داری اتنے پر مکمل نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں دین آ جائے، آپ کو اپنی اولاد کی زندگی میں بھی دین پیدا کرنا ہے۔ اور تیسری اور بہت اہم بات یہ ہے کہ آپ کو صرف عبادت کا دین نہیں سیکھنا، صرف نماز پڑھنا نہیں سیکھنا، صرف روزہ رکھنا نہیں سیکھنا، بلکہ آپ کو زندگی گزارنا سیکھنا چاہیے، آپ کو معاملات کی صفائی سیکھنی چاہیے، آپ کو اچھے اخلاق سیکھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے وزنی چیز جو مومن کے ترازو میں رکھی جائے گی وہ اچھے اعمال ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق سے زیادہ وزندار کوئی چیز نہیں ہے۔ مومن کے ترازو میں جو سب سے وزنی چیز رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے۔ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بول میٹھے ہوں۔ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہم گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں۔ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، ماں اپنی اولاد کی تربیت پر متوجہ رہے، ایک بہن اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک برتے، ایک بیٹی اپنے ماں باپ کی بہترین خدمت کرے۔ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک پڑوسن اپنی پڑوسن کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، ایک ساس اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دے،
ایک بہو اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے، نند اپنی بھاوج کو بہن کی طرح سمجھے، اس سے محبت کرے، اخلاق سے پیش آئے، اس کے ساتھ نرمی اور محبت کا رویہ رکھے، اس کی غلطیوں سے درگزر کرے، اس کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، اس کے دکھ سکھ میں شریک رہے، اس کی ضرورت کا خیال رکھے۔ یہ عجیب تماشا ہمارے معاشرے میں ہے کہ نند اور بھاوج آپس میں ہمیشہ لڑتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں الزام تراشیاں ہیں۔ اسی طرح ساس اور بہو جھگڑ رہی ہیں۔ اللہ کی بندیوں، غور کرو کہ جب تک ہم معاملات کی صفائی اور اخلاق نہیں سیکھیں گے، ہم اللہ کی نگاہ میں دیندار کیسے ہو سکیں گے؟ جب ہماری زبان کے بول اچھے نہیں، جب ہمارے دل کا سوچنا اچھا نہیں، جب ہماری آنکھوں کا دیکھنا اچھا نہیں، جب ہمارے اخلاق میں بہتری نہیں، تو ہم اللہ کی نگاہ میں دیندار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو راحت پہنچائی جائے، اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے شر سے بچایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اچھا مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان اچھا مومن وہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ہمارے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ تیسری اور بہت اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ معاملات اچھے رکھیے، اخلاق بہترین بنائیے، لوگوں کے لیے جھک جائیے، لوگوں کے لیے تواضع برتیے، اپنے آپ کو پیچھے کر لیجئے، دوسروں کو آگے بڑھائیے، دوسروں کی کوئی ضرورت ہو آپ ایثار اور قربانی سے کام لیجئے، خدمت کا مزاج بنائیے، خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے۔ دوسروں کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے، دوسروں کے کام آنا اللہ کو پسند ہے، دوسروں کے کام آنا اور خدمت کرنا، اس سے انسان کے نام اعمال میں بے حساب نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی بہن کی مدد کرتا ہے اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، جو اپنے بھائی کے عیب چھپاتا ہے اللہ بھی اس کے عیب چھپاتا ہے، جو اپنے بھائی کی مصیبت دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی مصیبت دور کرے گا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، یہ تین باتیں اچھی طرح دل میں بٹھا لو۔ پہلی بات ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہیں، دوسری بات اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی فکر کرنی ہے، اور تیسری بات معاملات کو صاف رکھنا ہے، اخلاق کو اچھا بنانا ہے، کردار کو مضبوط کرنا ہے، اور اپنی ذات کو سب کے لیے نفع بخش بنانا ہے۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔